بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن امان آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی دل نشیں تشریح اسماء حسنہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ان کی تشریح، یہ کتاب ہے میرے پاس۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے ہر اسم کی تفسیر و تشریح اور ائمہ کرام کے اقوال سے مزین تحریفات، علماء کرام کے دلوں کو جلا بخشنے والے نصائح اور بزرگان دین کے ایمان افروز واقعات، توحید باری تعالیٰ سے محبت، شرک سے نفرت اور اس سے بچاؤ کی تدابیر، ہر اسم مبارک سے متعلق مفید فوائد اور نصائح۔ انشاءاللہ اس کتاب کے مطالعہ کے ذریعہ ایمان اور یقین میں اضافے کا باعث اور عبادت، معاشرت اور زندگی کے دیگر معاملات میں رضا الہی کے اصول کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ یہ کتاب اسماء حسنہ جلد اول، جو کہ بہت سے علماء کرام نے ترتیب دی ہے، حضرت مولانا حسن جان صاحب، مولانا ابن الحسن عباسی صاحب اور محمد حنیف عبد المجید اور کچھ دوسرے علماء کرام نے مل کر اس کو ترتیب دیا ہے۔ یہ کتاب مجھے ایک جاننے والے مہربان نے مہربانی کی ہے، اور یہ 2 کتابیں مجھے دی ہیں کہ میں اس کے ذریعہ یعنی اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ میں یہ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی شرح بیان کروں، یعنی تشریح بیان کروں۔ تو میں شروع کرتا ہوں شرح اسماء حسنہ۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کے لیے سب سے بہترین تحفہ دینی علوم سے واقفیت ہے۔ اپنے دوستوں عزیزوں کو یہ کتاب تحفہ میں پیش کر سکتے ہیں کر کے ہم تحادو و تحابو والی حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، جس کا معنی ہے تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ میری عاجزانہ گزارش ہے کہ الحمدللہ میں اس کتاب سے اس چینل کے ذریعہ توسیع و تخریج کی پوری کوشش کروں گا، تاکہ ہر بات مستند اور باحوالہ ہو۔ پھر بھی اگر کہیں مضمون یا حوالہ جات میں کمی بیشی یا اغلاط وغیرہ نظر آئیں تو عذرا کرم کمنٹس میں ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، تاکہ آئندہ وہ غلطی دور کی جائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو کہ بہت ہی بابرکت فوائد و نصائح سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا ابن الحسن عباسی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد اشرف عثمانی صاحب اور اسی طرح دوسرے علماء کرام نے مل کر اس کو ترتیب دیا ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ حمد و تسبیح کے لائق بھی صرف اسی کی ذات پاک ہے، اور مشکلات اور مصائب سے نجات اور حاجت روائی بھی صرف اسی کی قبضہ میں ہے۔ اس لیے حمد و ثنا کرو تو اس کی کرو، اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارو تو اسی کو پکارو،
اور پکارنے کا طریقہ بھی یہ بتلا دیا، انہی اسماء الحسنی کی ساتھ پکارو جو اللہ تعالیٰ کے لیے مفید، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ اپنی تجوید سے دوسرے الفاظ نہ بدلیں، بلکہ ان اسماء الحسنی میں اللہ تعالیٰ کے تمام پہلوؤں کی رعایت ہے اور یہ اس کی شان ہے، انہی کے ساتھ پکارو۔ اللہ جل جلالہ، لفظ اللہ اسم ذات ہے، یعنی یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ باقی بہت سے صفاتی نام ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ جل جلالہ جو کہ اس کا ذاتی نام ہے، جس کے معنی ہیں وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا ہی شیریں کلمہ، کیا ہی عمدہ نام ہے، اور جس ذات کا یہ نام ہے اس کی بڑائی کا بھی کیا کہنا۔ بولنے میں یہ کلمہ شیریں، کانوں میں رس گھولنے والا، دل کو محبوب، دھڑکن سے ملا ہوا، موجودات میں پنہاں، دلوں میں منقوش اور خون میں رچا بسا ہوا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم ابتدا کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں، اسی کی عظمت کی ہم دہائی دیتے ہیں، اسی کی بڑائی سے ہم ایمان کی مضبوطی حاصل کرتے ہیں، اسی کی صفات کو ہم محبت سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہمیں سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ دکھلائی اور ہمیں سکھلایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ لہذا انہی کا ارشاد ہے کہ تمہارا رب ثنا کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ انسان کی پیدائش، اس کی قوت گویائی اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے، اس کی بزرگی بیان کرنے، اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کرنے ہی کے لیے تو ہے۔ اس سے زیادہ مستحق تعریف کون ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر قابل مدح کون ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر لائق بزرگی کون ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، ما احسن الکلمات، اللہ ما احسن الاسم، ما اجل المسمى، کلمۃ حلوۃ النطق، عذبۃ بالسمع، حبیبۃ الی القلب، قریبۃ من النفس، ساکنۃ فی الوجدان۔ اللہ، اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان کا رب ہے، وہ رحم کرنے والا، سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ قدرت والا، فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ مضبوط فیصلہ کرنے والا۔ ساری مخلوق اسی کے قبضہ قدرت پہ ہے، اسی کے قبضے میں نفع نقصان ہے۔ در حقیقت وہی سب سے پہلے موجود تھا۔ فطرت یعنی اپنی تخلیقات سے وہ پہچانا جاتا ہے، اور تمام عقلیں اس کے وجود کا اقرار کرتی ہیں، بلکہ ہر موجود شے اس کے وجود کی دلیل ہے۔ تمام مخلوقات اس کی وحدانیت اور ربوبیت پر گواہ ہیں، اور انسانی فطرت اس کا اقرار کرتی ہے۔ ہر حرکت و سکون اس کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے پر دلیل ہے۔ اس طرح وہ تمام چیزیں جو تھیں، جو ہیں اور جو ہوں گی، سب کی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی پانی کے ذریعے مختلف اقسام کی کھیتیاں، خوبصورت باغات اگائے، اور اس پانی کو ذریعہ حیات بنا کر تمام مخلوقات کو زمین میں پھیلا دیا۔ رب العزت سے ہر مصیبت و پریشانی میں مدد طلب کی جاتی ہے،
تمام اچھائیاں اور بھلائیاں اسی رب العزت ہی کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اس کے آگے تمام چہرے خاک آلود ہوتے ہیں، تمام آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ زمین و آسمان اور تمام موجودات اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ سارے عالم کو پیدا کرنے، خطاؤں کو معاف کرنے اور تمام مخفی چیزوں کا جاننے والا ہے، حتیٰ کہ سینوں میں پوشیدہ نیتوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت اور حلم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کا فیصلہ تمام مخلوقات پر غالب ہے۔ وہ اللہ جل جلالہ جس کی محبت کے بغیر روحوں کو سکون نہیں، اس کے ذکر سے غافل دلوں کو قرار نہیں، عقلیں اس کی معرفت کے بغیر پاکیزہ نہیں، اس کی توفیق کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اللہ ہو جس کی قربت، نرمی اور مہربانی کے بغیر دل زندہ ہو نہیں سکتے۔ وہ اللہ جس کی اجازت نہ ہو تو حکم نافذ نہیں ہوتا، اس کی ہدایت نہ ہو تو گمراہ نہیں پاتا۔ سامعین کرام، اللہ کی تعریف تو اتنی زیادہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی۔ بیان کرتے کرتے انسان کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ تعریف ختم نہ ہو۔ آج کی میں ویڈیو یہیں پر ختم، انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو آپ ضرور میری اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ تمام آنے والی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان کی شرح تشریح وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ سامعین کرام، اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔